پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3735. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے 19300. المستدرک للحاکم میں بھی ہے 4663. امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی اس میں بھی ہے موجود 8392 نمبر. شیخ البانی اور شیخ زبیر لزئی دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا, یعنی سارے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا. سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں, یہ دار ارقم ان کا تھا. وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں, مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے. زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں اول من اسلم علی, پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. دوسری حدیث بھی ترمذی میں ہے 3734, مسند احمد میں ہے 19322 اور سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے چیپٹر میں 8391 ہے. شیخ البانی شیخ زبیر لزئی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے. میں ان بڑے بزرگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ اہل حدیث جو ہیں ان کو عموماً زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حدیث کی صحت پہ, باقی تو ہمارے لوگ ویسے ہی ہر طرح کی حدیث مان لیتے ہیں. یہ بھی زید ابن ارقم سے, اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم, یہ بڑے امپورٹنٹ صحابی ہیں. زید ابن ارقم کہتے ہیں اول من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی, پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں نماز ادا کی وہ علی, پہلا شخص. تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121. امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا, اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی المتوفى 90 ہجری. اس بندے کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے, قیس بن ابی حازم. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا. میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت, اس بازار میں تھا. میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا, کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے. وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا, سب و شتم کر رہا تھا. میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے. اسی اسلام میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے. سعد ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. مراد یہ کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے, بعد کی نہیں, یزید کا زمانہ نہیں ہے, کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں. وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے, لوگوں سے پوچھا کیا ہوا. لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. حضرت سعد آگے بڑھے, لوگوں نے ان کو راستہ دیا. حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ بازی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے, سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد ہے. اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے, یعنی بے شمار گنوائے, وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے, ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں. پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی, اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں. حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بدکی. اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا, جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا, اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا. آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے, لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا, اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے. المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے, اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی. تو یہ میرے بھائیوں حدیث تھی. اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, سب سے پہلے نماز پڑھی, سب سے زیادہ علم والے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے, اور داماد رسول تو تھے. آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہ السلام. چوتھی حدیث انتہائی رکت انگیز ہے. یہ 7 کتابوں میں یہ حدیث, میں 7 حدیث کی کتابوں کے ریفرنس پیش کر رہا ہوں. مسند امام احمد میں 1787 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, مسند ابی یعلا میں 1547 اور سلیم اسد نے اس کو صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 4842. امام حاکم اور امام ذہبی نے موافقت کی ہے, دونوں نے, یہ حاکم میں, اور اسی کا جے پی جی انشاءاللہ ہم اس میں لگائیں گے بھی. ویسے تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ الفاظ ہیں, میں سارے کمبائنڈ بیان کر دوں گا, جے پی جی انشاءاللہ حاکم کا لگا دیں گے. المعجم الکبیر طبرانی میں ازواج رسول والے چیپٹر میں 1103. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 466. سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں 8394. مجموع الزوائد میں امام حیثمی لے کر آئے 14605.
یہ 7 کتابیں ہیں اور کم از کم 7 محدثین جو ہیں ہمارے اسلاف انہوں نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے. باقی سارے محدثین اس کو ماشاءاللہ صحیح کہتے ہیں سمیت ان کے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا، خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا اور میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی. اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس، جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ چچا. کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ظاہر اوپن مجمع یعنی ارد گرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا، پہلے دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا. کہتے ہیں جب سورج ڈھلا یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا، وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں، اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں. تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب، یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے. تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لوا، حالانکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان خوبصورت، یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ. اچھا. انہوں نے کہا اچھا، اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے. اور اس وقت روئے عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالوور نہیں ہے، یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں. اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی. اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف 3 بندے اس دین کے اوپر ہیں. تو حضرت عفیف کہتے ہیں آئے اے کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا. بعد میں ہو گیا مسلمان، روئے عرض پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا. تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا. تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ 3 بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا. حضرت عباس کہہ رہے ہیں یعنی ابھی حضرت ابوبکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید بن حارثہ بھی نہیں ہوئے تھے، 3 مسلمان. آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ 3 شروع کے مسلمان ہیں. نبی علیہ السلام تو ہے ہی ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے کر آئے. محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سیدنا علی اور ختیجہ میں سے کون پہلے اسلام قبول کیا کس نے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ذخیرہ حدیث اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ 5ویں حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ 3542. ہمارا جو PDF اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر ہے، ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے. مسند ابی داؤد الطیالسی میں بھی موجود ہے 2868، اور اس کے قریب قریب الفاظ 3734 نمبر حدیث ترمذی میں وہ بھی موجود ہے. امام البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ کے بعد جو شخص سب سے پہلے اسلام لایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں. اور اس کے حق میں مجموع الزوائد میں بھی ایک حدیث موجود ہے 15258 سیدنا ابو رافع سے، اور اسے امام حیثمی جو استاد ہیں ابن حجر اسقلانی کے انہوں نے صحیح کہا مسند البزار کے ریفرنس سے. ابو رافع کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال علی، مردوں میں سے پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ہے. ومن النساء ختیجہ، اور عورتوں میں سے ختیجہ. تو ان حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ سیدہ ختیجہ سب سے پہلی مسلمان ہیں عورتوں میں، اور زمانی ترتیب میں بھی پہلے نمبر پر. اور انہی کی پرورش کی ہوئی ہستی سیدنا علی بن ابی طالب، ان کو گود لے لیا تھا نا نبی علیہ السلام نے. وہ مردوں میں سے، بچوں میں سے تو ویسے کہہ دیتے ہیں، مردوں کی سپیشیز میں سے وہ پہلے مسلمان ہیں. انہی حدیث کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بڑی مشہور بخاری اور مسلم میں. بخاری کے شروع میں ہے 03 نمبر حدیث ہے یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسلم میں 403 ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کی علامات النبوہ والے چیپٹر میں 5841. سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا میں مشغول عبادت تھے اور آپ اپنا کھانا بھی ساتھ باندھ کے لے جایا کرتے تھے، کئی دن وہاں پر عبادت کرتے تھے. تو ایک دن یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے، وہ قرآن حکیم کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق والی. تو آپ علیہ السلام واپس گھر آئے سب سے پہلے سیدہ ختیجہ کے پاس اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، جس میں پھر آیت بھی نازل ہوئی یا ایھا المزمل. تو سیدہ ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچے انسان ہیں، دردمندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں. پھر وہ اپنے چچا زاد ایک عیسائی تھے ورقہ ابن نوفل موحد تھے، ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے جب یہ باتیں سنی انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی، لیکن ان قریب آپ کی قوم آپ کی باتیں سن کے آپ کو یہاں سے نکال دے گی. نبی علیہ السلام فرمایا میں تو ان کی آنکھوں کا تاروں، مجھے
انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جس نے سچی بات کی ہے نا اس کو اسی قوم نے نکالا ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن وہ پہلے فوت ہو گئے۔ تو اس میں بھی سیدہ خدیجہ کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے نا چوتھے نمبر کے اوپر، یہ کم از کم 7 کتابوں میں ہے، عفیف بن عمر الکندی کی 7 محدثین کی تصحیح، اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو نقل کر کے ہمارے تمام محدثین اور سیرت نگاروں نے اس کے کانٹیکسٹ میں زمانی ترتیب بھی لکھی ہے۔ حدیث کی کتاب میں دلائل النبوہ میں 471 نمبر کے اوپر اس کے نیچے کامنٹس موجود ہیں۔ امام المغازی سیدنا امام محمد بن اسحاق المتوفا 150 ہجری، جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں، جن کو کہا جاتا ہے سیرت، ساری سیرت کی کتابیں انہی سے ہیں، سیرت ابن اسحاق ہو یا اسی کی تلخیص سے آگے سیرت ابن ہشام ہو، یہ باقی سیرت کے اوپر یہ امام ہے۔ ان کے کامنٹس دلائل النبوہ حدیث کی کتاب میں انشاءاللہ ہم جے پی جی میں ایڈ بھی کر دیں گے۔ الاستیاب میں امام ابن عبد البر نے بھی نقل کیے، 463 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں امام ذہبی نے بھی، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، جسے ہم تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، اسد الغابہ میں 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں، ابن اسیر نے نقل کیے ہیں، اس میں بھی لکھا۔ تاریخ دمشق میں، جسے تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں، اس میں بھی، تاریخ تبری میں بھی، جسے تاریخ الامم والملوک بھی کہتے ہیں، 310 ہجری میں فوت ہوئے امام تبری اہل سنت کے۔ ان سب نے اس کے نیچے کامنٹس کیے ہیں، ورڈ بائی ورڈ دلائل النبوہ 471 کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی وہ سیدہ خدیجہ ہیں، اس کے بعد جن کا ایمان ذکر ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہ اس وقت 8 سے 10 سال کے تھے، اور اس کے بعد زید ابن خارجہ ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں جو اپنی قوم کی پسندیدہ شخصیت ہے۔ تو زمانی ترتیب میں کیا بنا؟ سیدہ خدیجہ، سیدنا علی، سیدنا زید ابن حارثہ اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن اگر کیٹیگری کریں آپ سپیشیز کے پوائنٹ آف ویو سے تو عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا علی۔ یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ خدیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ اور مردوں میں سیدنا ابو بکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ وہ قائم ہے۔ لیکن سر ایس پلیٹ فارم تو یہ سارے پردے اٹھیں گے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی، 2 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید بن ارقم سے، کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہے، اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی بن ابی طالب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہے۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کامنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا۔ یہ دیکھ لیا آپ نے، ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہے، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہے مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائے۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا، تو عمر کا بھی زمانہ پایا، اور آپ یہ میں آپ کو بتاروں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے، اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا نہیں، تو دلیل لے کے، دلیل کوئی نہیں، دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ تیرا فرقہ وہ،